میرے بھائیوں، دین اسلام کوئی رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی لقب نہیں ہے، اسلام کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام وقت پر فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ یہ بات سمجھ لو، اللہ کے نزدیک عزت نام سے نہیں، حسب نسب سے نہیں، عہدے سے نہیں، بلکہ دل کی کیفیت اور عمل کی قربانی سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جسے تاریخ نے عدل کا زمانہ کہا، وہ زمانہ جس میں امیر اور غریب، آقا اور غلام، سردار اور مزدور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مکہ کے بڑے بڑے سردار حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہیں۔ سوچو ذرا، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، یہ وہ لوگ تھے جن کے نام سے مکہ کانپتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے اشارے پر جنگیں چھڑتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے غلام نظریں جھکا لیتے تھے۔ سب بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، اتنے میں حضرت بلال آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، آپ ذرا پیچھے ہو جائیے۔ سردار چونکے لیکن خاموش رہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی آئے، فرمایا آپ ذرا اور پیچھے ہو جائیے۔ پھر مقداد آئے، پھر ابو ہریرہ آئے، پھر صہیب آئے، اور حضرت عمر ہر آنے والے سابق اسلام کو آگے بٹھاتے گئے اور مکہ کے سردار پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ جوتیوں کے قریب جا پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی منظر نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس میں اسلام نے اعلان کر دیا کہ عزت کا معیار بدل چکا ہے۔ اب عزت اس کی نہیں جو دیر سے آیا، عزت اس کی ہے جو وقت پر نکلا۔ ابو سفیان غصے میں اٹھے اور باہر جا کر کہنے لگے، عمر نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھا دیا اور ہمیں جوتوں کے پاس۔ لیکن اسی لمحے سہیل بن عمرو بول اٹھے، کہنے لگے، ابو سفیان، عمر کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، ہم دیر سے ایمان لائے، انہوں نے جلدی کی، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بات ہے جس نے ان سرداروں کے دل ہلا دیے۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے، اگر دنیا میں پیچھے رہ گئے تو برداشت تھا، لیکن اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوال زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ دنیا میں پیچھے رہ جانا کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں آخرت میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ وہ سب واپس حضرت عمر کے پاس آئے، سر جھکائے، آنکھوں میں ندامت، کہنے لگے، عمر، جو تم نے کیا وہ درست ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم آگے نہیں نکل سکتے، لیکن کم از کم برابر تو ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس راستے سے وہ نکلے تھے تم بھی اسی راستے سے نکلو۔ انہوں نے جانیں قربان کی، تم بھی قربانی دو۔ انہوں نے دنیا چھوڑ دی، تم بھی چھوڑ دو۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی دین ہے، یہی انصاف ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام میں ماضی کا داغ توبہ اور قربانی سے دھل جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا تو دیر سے آیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کہتا ہے اب آیا ہے تو خلوص سے آ جا۔ اور پھر کیا ہوا؟ مکہ کے 400 نوجوان اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی تجارت سب چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب یہ مکہ سے نکلے تو مکہ رو رہا تھا، اور حارث بن ہشام نے فرمایا، اللہ کی قسم، مکہ سے زیادہ محبوب جگہ کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی آواز ہمیں یہاں سے کھینچ لے گئی۔ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سب خرچ کر دوں، تب بھی میں ان صحابہ کے ایک مٹھی خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اصل عزت، نہ نام میں، نہ خاندان میں، بلکہ قربانی میں۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف ماضی کا فیصلہ نہیں کرتا، اسلام حال اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ اب کہاں جا رہا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دیں، جب وہ سچے دل سے پلٹے تو اللہ نے انہیں شہادت کے درجے تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر کے دور میں وہی مکہ کے سردار جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی تھی، دل میں ایک آگ لے کر بیٹھے تھے۔ وہ آگ تھی کمی کی آگ، وہ آگ تھی پچھڑ جانے کا احساس۔ انہوں نے سوچا ہم نے زندگی کا بڑا حصہ کفر میں گزار دیا، اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے دین میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا اگر برابر ہونا چاہتے ہو تو وہی کرو جو انہوں نے کیا۔ چنانچہ وہ مکہ واپس آئے، گھر چھوڑا، تجارت چھوڑی، بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کیا۔ 400 نوجوان، 400 چراغ اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اور جب وہ مکہ سے نکلے تو مکہ رو رہا تھا۔ حارث بن ہشام جو ابو جہل کا بھائی تھا کھڑا ہوا اور کہا اللہ کی قسم مکہ سے زیادہ محبوب جگہ کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی آواز ہمیں یہاں سے لے جا رہی ہے۔ وہ لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سب خرچ کر دوں تب بھی ان کے ایک مٹھی خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ دل کی آگ تھی۔ پھر میدان آیا، جنگی یرموک، ادھر رومیوں کا لشکر لاکھوں میں اور ادھر صحابہ چند ہزار۔ اس دن اکرمہ بن ابی جہل، وہی ابو جہل کا بیٹا جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اپنے سر سے خود نکالی لوہے کی ٹوپی اور پھینک دی، تلوار کا غلاف توڑ دیا اور پکار کر کہا کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے؟ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑ لیا۔ اکرمہ ایسا نہ کرو، ابھی تمہاری ضرورت ہے۔ اکرمہ نے ہاتھ چھڑا لیا اور کہا خالد، ساری زندگی میرے باپ نے اللہ کے نبی کی دشمنی کی، آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آیا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ اللہ کی قسم آج یا تو داغ دھلے گا یا جان چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر 400 قریشی نوجوان ایک ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے گھوڑوں سے اتر کر سینے کھول دیے اور اللہ کے نام پر موت کو گلے لگا لیا۔ میرے بھائیو، یہ لوگ خودکشی کرنے نہیں نکلے تھے، یہ توبہ کرنے نکلے تھے۔ یہ وہ توبہ تھی جو جان مانگتی ہے۔ جنگ ختم ہوئی، رومی پیچھے ہٹ گئے، اللہ نے فتح دی۔ حضرت خالد اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا تو اکرمہ آخری سانسوں میں تھے، ان کا بیٹا ان کے قدموں میں شہید پڑا تھا۔ حضرت خالد نے اکرمہ کو گود میں لیا اور پانی پلایا۔ اکرمہ نے پوچھا کیا مسلمانوں کو فتح ملی؟ کہا گیا ہاں، اللہ نے فتح دی۔ یہ سن کر اکرمہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بولے عمر سے کہنا جو کہا تھا ہم نے کر دکھایا، اور جان نکل گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے توبہ، یہ ہے اللہ کا دین۔ یہ دین کسی کو ماضی میں قید نہیں کرتا، یہ دین آخری سانس تک امید دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد تلواروں سے نہیں آتی، اللہ کی مدد دلوں سے آتی ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو زمین و آسمان کی طاقتیں انسان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے 60 صحابہ کا واقعہ سنا، یہ کوئی جنگی حکمت عملی کا قصہ نہیں ہے، یہ توبہ، اخلاص اور یقین کی کہانی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل جب میدان سے لوٹتے ہیں تو فتح پر خوش نہیں ہوتے، شہداء کو دیکھ کر روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ آنسو تھے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ آج ہماری آنکھیں میچ پر روتی ہیں، ڈرامے پر روتی ہیں، دنیا کے نقصان پر روتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں روتے۔ اسی لیے مدد رکھ گئی ہے۔ جب وہ 60 صحابہ رات کو جمع ہوئے، نہ کوئی تقریر تھی، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی پلاننگ بورڈ، بس وضو، بس نفل، بس آنسو، بس اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کبھی کثرت نہیں دیکھی، اللہ نے ہمیشہ کیفیت دیکھی ہے۔ بدر میں 313 تھے، مقابلے میں 1000، کربلا میں 72 تھے، مقابلے میں ہزاروں۔ اللہ نے کبھی تعداد نہیں پوچھی، اللہ نے دل پوچھا ہے، اور جس دن دل اللہ کے ساتھ نہ رہے اس دن لاکھوں بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو خوف ہوا کہ کہیں یہ 60 ہلاک نہ ہو جائیں، لیکن ابو سفیان جیسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں دیر کی تھی، وہ کہنے لگے اب پیچھے ہٹنا بزدلی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی بلوغت ہے
آج ہم گناہ میں بھی کہتے ہیں اللہ غفور ہے، اور دین کے کام میں کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ یہ الٹی منطق ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب وہ چیخ میدان میں گونجی اور دشمن کے قدم اکھڑے تو یہ چیخ تلوار کی نہیں تھی، یہ ایمان کی گرج تھی۔ میرے بھائیوں، ایمان خاموش ہوتا ہے مگر جب بولتا ہے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ جب سورج ڈوب گیا اور دشمن بھاگ گیا تو حضرت خالد نے اعلان کیا کوئی تعاقب نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کی اخلاقی فتح تھی۔ ہم دشمن کو مارتے نہیں، ہم دشمن کو بدلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ جو آج دشمن تھے کل دائی بن گئے، مگر اس کے بعد جو منظر آیا وہ ہمیں ہلا دیتا ہے۔ حضرت خالد شہدا گن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ کے گھوڑوں کو ہلاک کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، آج اگر کوئی دیندار مر جائے تو ہم کہتے ہیں قسمت تھی۔ وہ کہتے تھے میں جواب کیا دوں گا؟ یہ احساس ذمہ داری تھا جو امت کو زندہ رکھتا ہے۔ آج ہم ذمہ داری ریاست پر ڈال دیتے ہیں، علماء پر ڈال دیتے ہیں، نظام پر ڈال دیتے ہیں اور خود بری الزما ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں پوچھے گا، وہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ میرے بھائیو، یہ بیان صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر لیں، نماز کو زندہ کر لیں، حرام سے رک جائیں، دلوں کو صاف کر لیں تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ریٹائر نہیں ہوا، اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی، کمزور ہم ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وقت رونے کا ہے، یہ وقت پلٹنے کا ہے، یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے تو دشمن خود بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو تو اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے۔ آؤ آج نیت کریں، ہم بدلیں گے، ہم لوٹیں گے، ہم دین کو زندگی بنائیں گے، صرف تقریر نہیں۔ اللہ ہمیں ان 60 لوگوں میں شامل کر لے جو تاریخ بدل دیتے ہیں۔ آمین۔ میرے بھائیو، اللہ کی مدد تلواروں سے نہیں آتی، اللہ کی مدد دلوں سے آتی ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو زمین و آسمان کی طاقتیں انسان کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے 60 صحابہ کا واقعہ سنا، یہ کوئی جنگی حکمت عملی کا قصہ نہیں ہے، یہ توبہ، اخلاص اور یقین کی کہانی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل جب میدان سے لوٹتے ہیں تو فتح پر خوش نہیں ہوتے، شہداء کو دیکھ کر روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ آنسو تھے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ آج ہماری آنکھیں میچ پر روتی ہیں، ڈرامے پر روتی ہیں، دنیا کے نقصان پر روتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں روتے۔ اسی لیے مدد رکھ گئی ہے۔ جب وہ 60 صحابہ رات کو جمع ہوئے، نہ کوئی تقریر تھی، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی پلاننگ بورڈ، بس وضو، بس نفل، بس آنسو، بس اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کبھی کثرت نہیں دیکھی، اللہ نے ہمیشہ کیفیت دیکھی ہے۔ بدر میں 313 تھے، مقابلے میں 1000، کربلا میں 72 تھے، مقابلے میں ہزاروں۔ اللہ نے کبھی تعداد نہیں پوچھی، اللہ نے دل پوچھا ہے، اور جس دن دل اللہ کے ساتھ نہ رہے اس دن لاکھوں بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو خوف ہوا کہ کہیں یہ 60 ہلاک نہ ہو جائیں، لیکن ابو سفیان جیسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں دیر کی تھی وہ کہنے لگے اب پیچھے ہٹنا بزدلی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایمان کی بلوغت ہے۔ آج ہم گناہ میں بھی کہتے ہیں اللہ غفور ہے، اور دین کے کام میں کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ یہ الٹی منطق ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب وہ چیخ میدان میں گونجی اور دشمن کے قدم اکھڑے تو یہ چیخ تلوار کی نہیں تھی، یہ ایمان کی گرج تھی۔ میرے بھائیوں، ایمان خاموش ہوتا ہے مگر جب بولتا ہے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ جب سورج ڈوب گیا اور دشمن بھاگ گیا تو حضرت خالد نے اعلان کیا کوئی تعاقب نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کی اخلاقی فتح تھی۔ ہم دشمن کو مارتے نہیں، ہم دشمن کو بدلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ جو آج دشمن تھے کل دائی بن گئے، مگر اس کے بعد جو منظر آیا وہ ہمیں ہلا دیتا ہے۔ حضرت خالد شہدا گن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ کے گھوڑوں کو ہلاک کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، آج اگر کوئی دیندار مر جائے تو ہم کہتے ہیں قسمت تھی۔
وہ کہتے تھے میں جواب کیا دوں گا، یہ احساس ذمہ داری تھا جو امت کو زندہ رکھتا ہے۔ آج ہم ذمہ داری ریاست پر ڈال دیتے ہیں، علماء پر ڈال دیتے ہیں، نظام پر ڈال دیتے ہیں اور خود بری الزما ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں پوچھے گا، وہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ بیان صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر لیں، نماز کو زندہ کر لیں، حرام سے رک جائیں، دلوں کو صاف کر لیں، تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ریٹائر نہیں ہوا، اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی، کمزور ہم ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت رونے کا ہے، یہ وقت پلٹنے کا ہے، یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے تو دشمن خود بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو تو اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے۔ آؤ آج نیت کریں، ہم بدلیں گے، ہم لوٹیں گے، ہم دین کو زندگی بنائیں گے، صرف تقریر نہیں۔ اللہ ہمیں ان 60 لوگوں میں شامل کر لے جو تاریخ بدل دیتے ہیں، آمین۔